بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسحاق ڈار صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا BBC کا، جو ان کا انٹرویو تھا، کافی ٹف انٹرویو تھا، تو اس میں کچھ انہوں نے دعوے کیے تھے۔ خاص طور پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ 2018 کے جو الیکشن تھے وہ انتہائی رگڈ الیکشن تھے، دھاندلی والے الیکشن تھے۔ تو پیکس اینڈ فگر کے ساتھ ہم باقاعدہ جو انہوں نے رپورٹ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا، پیپر والا پری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک پاکستان کی جو رپورٹ تھی، تو اس کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا تھا، تو ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ثبوتوں کے ساتھ۔ اس کی باقاعدہ آپ کے ساتھ اسکرین شاٹ شیئر کریں گے، اس کے جو ریزلٹس تھے، اور خاص طور پر ان میں جو کمپیریزن کی گئی تھی 2018 اور 2013 الیکشن کے درمیان کہ ارریگولیرٹیز بے ضابطگی کیا جو تھی اس میں کمی آئی ہے، اضافہ ہوا تھا۔ تو اس حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے تفصیلی طور پر بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ الیکشن پروسیس جو ہوتا ہے الیکشن ڈے میں وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو کم از کم آج کی ویڈیو جب آپ پوری دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ کوئی بھی الیکشن ڈے پروسیس کے حوالے سے یا ریگنگ کے حوالے سے، دھاندلی کے حوالے سے آپ سے کوئی جو ہے آرگومنٹس نہیں کر سکے گا۔ تو سب سے پہلے الیکشن ڈے جو ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ پاکستان میں ایک عام آدمی کے لیے الیکشن لڑنا انتہائی مشکل ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، کیونکہ الیکشن ڈے جو ہوتا ہے، الیکشن دن ہوتا ہے یا کمپین ہوتی ہے، تو اس میں آپ کو بے درہ جو ہے پیسہ بہانا پڑے گا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ جو الیکشن پروسیس ہوتا ہے، الیکشن والے ڈے کا ہم ایگزامپل لیتے ہیں، تو اس دن پر آپ کو جو ہے ہر پولنگ اسٹیشن میں، ہر پولنگ بوتھ کے لیے جو ہے اپنے جو الیکشن ایجنٹ ہے وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی۔ آپ کو ایجنٹس ریکوائر ہوں گے، آپ کے جو کیمپ وغیرہ ہے ان کے لیے آپ کو خرچہ چاہیے ہوگا، جہاں پر آپ جو ہے بندے بٹا سکو، اور وہ آپ کے لیے جو ہے وہاں پر جو ووٹر لسٹ میں سے لوگوں کی جو نام ہے وہ ڈھونڈ سکے، ان کے کس جگہ پر ووٹ ہے وہ ڈھونڈ سکے۔ تو اس حوالے سے آپ کو ایک پوری ٹیم کی ضرورت ہوگی، اور خاص طور پر ٹرانسپورٹ کے لیے آپ کے پاس گاڑیاں ہونی چاہیے یا جو سواری ہو، تاکہ آپ ووٹر کو گھر سے لا سکے پولنگ اسٹیشن کی طرف۔ تو یہ تو ہو گیا جو اس دن کے حوالے سے ہے۔ تو جو الیکشن ڈے ہوتا ہے تو اس پر ہر جو سرکاری اسکول ہوتے ہیں تو ان میں جو ہے پولنگ اسٹیشن بنائے جاتے ہیں۔ ہر پولنگ اسٹیشن میں تقریباً 2، 3، 4 ایسے پولنگ بوتھ ہوتے ہیں۔ ہر پولنگ بوتھ میں ایک پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک ہیلپنگ جو ہے ہیلپ کے لیے ایک بندہ ہوتا ہے جو کہ سرکاری عملے سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تو جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں تو ان کے جو پولنگ ایجنٹ ہے وہ سامنے بٹھائے ہوتے ہیں، ان کے پاس ووٹر لسٹ ہوتا ہے۔ جب کوئی بھی جو ووٹر آتا ہے تو وہ ایک کیو میں، ایک لائن میں کھڑا ہوتا ہے۔ جیسے وہ اندر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا NIC لیا جاتا ہے، اور باقاعدہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے اس کے پاس ایک بک ہوتی ہے جس میں ہر ووٹر کی اٹینڈنس لگائی جاتی ہے، اس کے تمب ویریفیکیشن ہوتے ہیں۔ تو وہ اناؤنس کرتا ہے کہ یہ فلانا نمبر کا جو NIC نمبر ہے، اس کا آپ کے پاس جو پولنگ ایجنٹ ہے ان سے پوچھتا ہے کہ ووٹر لسٹ میں اس کا نام موجود ہے۔ تو جب وہ چیک کرتے ہیں، اس کی تصدیق ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے جو ہے انگوٹھا لگا دیتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کو 2 قسم کے ووٹ دیے جاتے ہیں جب جنرل الیکشن ہو، تو ایک صوبائی کا ہوتا ہے اور ایک قومی کا ہوتا ہے، جس پر جو تمام جو امیدوار ہیں ان کے انتخابی نشان ہوتے ہیں، ان کے نام ہوتے ہیں، اور جو ووٹ جس چیز پر آپ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، جس پیپر پر، تو اس پہ بھی آپ سے جو ہے انگوٹھا لگایا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک کیوب سٹائل کا ایک کیو ہوتا ہے جس میں آپ کو کڑا کیا جاتا ہے اور آپ کو سٹیمپ دیا جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ تو آپ اس پر جو ہے اپنے پسندیدہ امیدوار پر سٹیمپ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کو فولڈ کر کے بکس میں ڈالتے ہیں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے دیا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی صبح آغاز ہوتا ہے ووٹنگ کا، تو سب سے پہلے اس بکس جو ہوتا ہے اس کو دکھایا جاتا ہے تمام پولنگ ایجنٹس کو۔ تو یہ سب پروسیس جو ہوتا ہے یہ پولنگ ایجنٹس کے سامنے ہوتا ہے۔ اس دوران اگر کوئی معذور شخص آ جائے تو اس کی ہیلپ کی جاتی ہے، تو پولنگ ایجنٹ سے باقاعدہ اجازت لی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو تمام جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں مختلف پارٹیوں کے یا امیدواروں کے، آزاد ہو وغیرہ، تو وہ سب بیٹھتے ہیں، ان کے سامنے ایک ایک ووٹ نکالا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اگر ڈبل سٹیمپ ہو تو اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، یا کوئی سٹیمپ اس طرح لگایا گیا ہو کہ اس کا پتہ نہیں چلا ہو، تو کنسنسس سے اس کی جو ہے وہ فارم 14 جو ہے تشکیل دی جاتی ہے۔ تمام جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں تو ان کو باقاعدہ فارم 14 دی جاتی ہے، اور اس میں جو ہے تمام جو جتنے ووٹ لیے جاتے ہیں پولنگ بوتھ کے حساب سے ان کو یہ دیا جاتا ہے۔ تو اس پر باقاعدہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہوتا ہے اس کا سٹیمپ لگا ہوتا ہے اور اس کے سگنیچر ہوتے ہیں۔
उसके बाद जो एक और अफसर होता है जो कि रिटर्निंग ऑफिसर उसको कहा जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट या तहसील के लेवल पर होता है। तो जब यहाँ से ये बक्से वगैरह चले जाते हैं, रिज़ल्ट चले जाते हैं, तो वहाँ से फिर वो डिटेल रिज़ल्ट जो हल्के का होता है वो शाया करता है और उस पर रिटर्निंग ऑफिसर के जो है दस्तखत होते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा जो निज़ाम है चलता है, इलेक्शन डे होता है पाकिस्तान में। तो अब आप आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि फेफन की जो रिपोर्ट थी तो उसमें क्या कहा गया था कि 2018 के इलेक्शन जो दावा कर रहे हैं इसहाक डार साहब, तो वो ज़्यादा रिक्ट है या 2013 के जो इलेक्शन थे उसमें जो बेज़ाब्तगियाँ थी वो ज़्यादा थी। अब हम आपके सामने फेफन की वो रिपोर्ट पेश करेंगे जिसके जानिब इसहाक डार साहब ने इशारा किया था। उन्होंने कंपेरिजन किया है 2018 के इलेक्शन और 2013 के इलेक्शंस की जो इरेगुलरिटीज़ थी, तो वो उनकी परसेंटेज क्या थी 18 और 13 के इलेक्शन में। तो सबसे पहले इरेगुलरिटी ये है कि पोलिंग स्टेशन पे किसी भी सियासी पार्टी की जानिब से या कोई उम्मीदवार हो तो उनकी जानिब से पोलिंग स्टेशन के अंदर जो कैंपेन की जाती है तो वो 2013 के इलेक्शन में थी 3.2% और 2018 के इलेक्शन में सिर्फ 1.8% उनको ये इजाज़त दिया गया था। उसके बाद दूसरी इरेगुलरिटी ये है कि वो हजरात जिनके पास CNIC नहीं थी लेकिन उनके पास कोई और शनाख्त था, कोई और ऐसी फॉर्म भी वगैरह थी, तो उनको कितने परसेंट ऐसे लोग थे जिनको फिर भी वोट देने दिया गया, तो वो 2013 के इलेक्शन में 9.3% थी और 2018 के इलेक्शन में सिर्फ 1.1%। इसके बाद एक और इरेगुलरिटी ये है कि ऐसे हजरात जिनके पास कोई भी शनाख्त नहीं थी, ना CNIC, ना फॉर्म भी, ना कोई डोमिसाइल वगैरह, उनके पास कुछ नहीं था लेकिन फिर भी उनको वोट देने दिया गया, तो वो 2013 के इलेक्शन में 2.7% थी और 2018 के इलेक्शन में सिर्फ 0.5% ऐसे लोग थे जिनके पास कोई शनाख्त नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने वोट कास्ट किया था। इसके बाद एक और इरेगुलरिटी ये है कि जो वोट जहाँ पर कास्ट किया जाता है तो वहाँ पर कोई पोलिंग एजेंट या पोलिंग स्टाफ जो होता है वो कितना उनके साथ थे, मतलब कि उनके साथ अंदर गए थे तो तब उन्होंने उनकी मौजूदगी में वोट दिया था, तो उसकी जो परसेंटेज थी वो 2013 के इलेक्शन में 17.0% थी और 2018 के इलेक्शन में सिर्फ 6.8% ये इरेगुलरिटी हुई थी। एक और इरेगुलरिटी ये है कि जब कोई माजूर शख्स वोट देने जाता है तो उनको पोलिंग स्टाफ ने कोई असिस्टेंट्स अपने साथ लेकर जाने के से उनको अलाउ नहीं किया गया ताकि वो अपने साथ किसी को लेकर जाए और उनको वोट देने में आसानी हो। तो ये इरेगुलरिटी जो थी वो 14.9% थी 2013 के इलेक्शन में और 3.5% थी 2018 के इलेक्शन में। इसके बाद एक और इरेगुलरिटी है कि अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाए, मतलब कि पोलिंग स्टेशन से हमले को अगवा किया जाए, पोलिंग एजेंट्स को, पोलिंग स्टाफ को किसी भी किस्म का ऐसा वाक़या हो जाए, तो वो 2013 के इलेक्शन में 1.2% थी और 2018 के इलेक्शन में 0% थी। तो और इसके बाद एक और इरेगुलरिटी ये है कि कोई गैर मुतल्लिका शख्स, कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है तो वो बाहर से आकर पोलिंग स्टाफ को प्रेशराइज़ करे, तो इसकी जो परसेंटेज थी वो 3.8% थी 2013 के इलेक्शन में और 2018 के इलेक्शन में सिर्फ 0.5% थी। इसके बाद जो पोलिंग स्टाफ थे, एक और रेगुलरिटी ये थी कि पोलिंग एजेंट्स जो थे जिनको फॉर्म 14 और फॉर्म 45 नहीं दिया गया था, तो ये इसकी जो परसेंटेज थी वो थी 7.5% और 2018 के इलेक्शन में ये सिर्फ और सिर्फ 2.5%। इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि साल 2018 के इलेक्शन में इंतखाबी बेज़ाब्तगियाँ साल 2013 के इलेक्शन के मुकाबले में 62% कम थी। इस रिपोर्ट से आपको बखूबी अंदाज़ा हुआ होगा कि इसहाक डार साहब के साल 2018 इंतखाबात के धांधली के इल्ज़ामात सरासर गलत साबित हुए और उन्होंने इस इंटरव्यू के लिए पूरी तरह तैयारी नहीं की थी, इसलिए उन्होंने ये ऐसा इंटरव्यू दिया। तो यहाँ तक थी हमारी वीडियोज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल ग्लोइंग पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।